أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. तिलावत करदा आयत मुबारका का तर्जुमा वला इन सअलतहुम, ए हमारे नबी अगर वो लोग आपसे पूछें मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, कौन सी वो ज़ात है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया है, लयक़ूलुन्नल्लाह, तो ये भी कहेंगे कि वो अल्लाह ही है। कुल अफ़रअयतुम, आप उनको ये कहें भला ये तो बताओ, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, तुम्हारे वो खुदा जो तुमने अल्लाह को छोड़ के बनाए हैं, इन अरादनी अल्लाहु बिज़ुर्रिन, अगर मेरा हकीकी खुदा मुझे कोई ज़र्र देना चाहे, तकलीफ, तो हल हुन्न काशिफात ज़ुर्री, क्या तुम्हारे खुदा उस तकलीफ को दूर कर सकते? औ अरादनी बिरहमा, ये मेरा रब मुझ पर रहम फरमाना चाहे, हल हुन्न मुमसिकात रहमती, क्या तुम और वो लोग उस रहमत को रोक सकते हैं? कुल हस्बी अल्लाह, ए नबी आप कह दें अल्लाह मुझे काफ़ी है, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, तवक्कुल करने वाले को उसी पे तवक्कुल करना चाहिए। आयत नंबर 38 पारा नंबर 24 सूरत ज़ुमर, बहुत ही खूबसूरत ये आयत है। काफिर खड़े हो जाए, हर किस्म के काफिर, अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, सारी दुनिया के काफिर एक ही हैं, और अल मुस्लिम मिल्लतुन वाहिदा, और इस्लाम वाले भी एक ही है। सारी दुनिया का काफिर खड़ा हो जाए और वो आपसे सवाल करें, आप उनसे जाके पूछें, एक दूसरे से सवालात करें। सवाल ये करें कि भाई आसमान और जमीन किसने बनाई? अब उनको जनाब हिस्ट्री देखनी है, हमारे किसी खुदा ने, किसी बुत ने, जी किसी देवता ने, किसी गुरु ने,
کسی اور بڑے نے بنایا ہے، کوئی ہسٹری ہے، کوئی تاریخ ہے، یا اس کا کوئی دعویٰ اپنا ہے کسی کا 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے ان کے کسی نقلی خدا نے کیا کوئی دعویٰ کیا ہوا ایسا؟ تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے یار یہ تو اللہ نہیں بنائے ہیں۔ یہ تو کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنائے۔ اور کمال کی بات یہ ہے اللہ نے یہ آسمان اور زمین ایسے رکھے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کوئی تھکتا بھی نہیں ہے۔ کبھی آپ آسمان کو دیکھنا شروع کر دیں آپ تھکیں گے نہیں، بیت اللہ کو دیکھیں آپ تھکیں گے نہیں، اور قرآن کو دیکھیں آپ تھکیں گے۔ اگر باپ کے فرما بردار ہیں نا تو باپ کے چہرے کو دیکھیں گے تو بھی آپ نہیں تھکیں گے، اگر علماء کے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ تھکیں گے نہیں۔ یہ واضح بات ہے۔ کیا ہے یہ؟ اور جب اللہ خیر کرے آپ جنت میں اللہ کو دیکھیں گے تو 40 سال دیکھتے رہیں گے۔ کتنے سال؟ ٹھیک ہے، 40 سال۔ پھر بھی آپ نظر نہیں ہٹائیں گے، اللہ کہے گا جاؤ اپنی بڑھیاں کھولتے جاؤ۔ عامر صاحب خیموں کے اندر چھوڑ کے آئیں گے نا بھائی اپنی بیویوں کو، کیا خیموں کے اندر ان کو اللہ کہیں گے تمہیں میں ادھر ہی دیدار کراؤں گا، تم نے باہر نہیں آنا۔ وہ خیمہ کوئی 3 مرلے کا نہیں ہونا، ادھر نگاہ دوڑائیں تو وہ ختم نہیں ہوگا، ادھر دوڑائیں تو وہ ختم نہیں ہوگا، ادھر دوڑائیں تو وہ ختم نہیں ہوگا، پیچھے دیکھیں تو وہ ختم نہیں ہوگا، اوپر دیکھیں تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ خیمہ ہے، کیا ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار حرا میں ہمارے نبی کے لیے کھانا ٹفن میں بنا کے لا رہی تھی، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر کہا کہ نبی کو سلام بھی کہنا اور ان کو کہنا کہ تمہاری بیوی گھر سے آ رہی ہے سالن لے کے تمہارے لیے۔ غار حرا، غار، آج کل تو 4 سیڑھیاں ہماری خواتین نہیں چڑھتی، وہ اماں خدیجہ کو دیکھ لیں جو غار حرا میں ہو، جرت بھی دیکھیں ان کی۔ فرمایا ان کو ایسے محل کی خوشخبری دینا جنت کی، کس کو؟ خدیجہ کو، جو کہ موتیوں سے بنا ہوا، کس سے؟ اور اس میں کوئی شور شرابہ نہیں۔ اما خدیجہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لائی، اور نبی پاک نے ان کی زندگی میں کبھی بھی دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا، اور حضور کی جو اولاد ہے وہ ساری اما خدیجہ سے ہے۔ یا آپ کی ایک باندی تھی ان کا نام تھا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے تھے، ان کا نام حضرت ابراہیم تھا، اس بچے کا نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم تھا۔ یہ ایک نظام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کو جب دیکھیں گے 40 سال آپ دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، اللہ کہیں گے چلو بھائی جاؤ ذرا اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ اچھا جب ادھر جائیں گے نا آپ تو بیویاں پہلے کچھ تھی اب وہ کچھ ہوئی ہوں گی، ان کا حسن چینج ہو چکا ہوگا، اور آپ پہلے کچھ تھے اب اللہ کو دیکھنے کے بعد آپ کے اوپر اور حسن جائے گا۔ یہ بیویوں سے پوچھیں گے تانوں کیوں ہے، وہ بندوں سے پوچھیں گے جی تانوں کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کہیں گے جی ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہے، وہ بھی کہیں گے جی ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہے، بلکہ ہم نے تو ایسا دیکھا ہے کہ ہم اپنے خیموں میں تھے، اللہ نے ہمیں یہیں پہ دیدار کروا دی ہے، یہیں پہ دیدار کروا دیا۔ کتنی پاک باز ہماری بچیاں ہیں، اور ہم نے اپنی پبلک سٹی کے لیے، اپنی چیزوں کی شہرت کے لیے بچیوں کے چہرے چوک اور چراہے میں لگائے ہوئے ہیں، اور ان پہ پتہ نہیں کتنے کتنے 1000 واٹ کے بلب سائن بورڈ والے جو لگاتے ہیں، یہ پھاٹک کے پل پہ چڑھو، یہ کلمہ چوک کے پل پہ چڑھو، یہ مسلم ٹاؤن کے پل پہ چڑھو، آپ کو ادھر لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، ادھر نظر آ رہی ہیں، وہی سائن بورڈ والے جو ان کی مشہوری اور شہرت کے لیے بناتے ہیں۔ کسی بچی کو ہم نے ریکسونا صابن، ریکسونا سمجھتے ہیں عامر صاحب؟ ریکسونا دیکھا آپ نے جی سہیل بھائی؟ ریکسونا صابن بڑا مشہور ہوتا تھا، ریکسونا، اور آج کل کیا ہے جی لیکس ہے اور کہیں ہے۔ ایک صابن کی شہرت کے لیے عورت نے اپنے آپ کو ننگا کر کے کھڑا کر دیا۔
ٹھیک ہے، ایک جوس کے ڈبے کی شہرت کے لیے عورت نے اپنے آپ کو ننگا کر کے شروع کر دیا۔ یہ نظام ہے۔ حضرت اماں خدیجہ ہیں، ان کی کیا خوبصورت نظام ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کافراں نے بھی پوچھو گے کہیں گے اے اللہ نہیں بنایا بھائی، اے ساڑھے بس دی گل ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنایا تو ہم کہیں گے لاؤ بھی تاریخ، اس کا دعویٰ کس نے کیا ہے؟ آج تک کائنات میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان کو زمین کو، فرعون نے یہ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان بنایا، تو بیڑا غرق اس کا، وہ رب تو کس بات کا ہے بھائی؟ سماوات، سارے آسمان، والارض، زمین۔ آپ تو شکر کریں بھائی ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، سائیکل بھی ہم اللہ کو پہچانتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ اور جن کے پاس خلائی شٹل ہے وہ چاند کے اوپر جا کر بیٹھ کر اذان کی آوازیں سن کر چاند کے اندر کی لکیر دیکھ کر بھی آج تک ایمان نہیں لائے۔ یہ نظام ہے نا۔ زیادہ سمندروں میں بھی انگریز ہی جاتے ہیں جی، اے وہ ٹائٹینک والا بھی۔ اور یہ جو پہاڑ ہیں جہاں پر ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ میں زرداری ہاؤس پہ بیٹھ کر کھاؤں، بس باہر کے پہاڑ چائنا والے چیریں اور بس اس کے تھوڑے بہتے جیب میں مارے ڈالیں اور باقی جو نکلتا ہے وہ لے کے چلے جائیں، اور وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور ہمارے پہاڑوں سے وہ سب کچھ لے کے جا رہے ہیں، سب کچھ نکال رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ پاکستان بہت بڑے ذخائر کا مالک ہے الحمدللہ، لیکن ہم اور سعودیہ والے چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی 12 آنے تسی لے جاؤ، 4 آنے سانو دے دینا، کڑنا بھی تسی، صاف بھی تسی کرنا، لے کے بھی تسی۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کس نے بنایا آسمان؟ آپ ان سے اگلا سوال کریں کافروں سے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے خدا بنا دیے ہیں، اب میرے سوال کا جواب دو۔ نبی کہتے ہیں میرے سوال کا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر میرا اللہ یہ کہے کہ میں ضرر میں رہوں، نقصان میں رہوں، تکلیف میں رہوں، هل ہن کاشفات ضری، تمہارے نقلی خدا اس ضرر کو مٹا سکتے؟ بتاؤ، نہیں مٹا سکتے۔ او ارادنی برحمہ، یا میرا اللہ کہتا ہے نہیں میں اپنے بندے پہ کیا کرنے لگا ہوں؟ رحمت، اور تمہارے نقلی خدا کہتا ہے نہیں نہیں ہم نے یہ رحمت نہیں ہونے دینی، کسی کی یہ جرت ہے نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو پھر کل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہہ دے مجھے بھی کون کافی ہے۔ پیرا نے ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ تو بھی پار تو میں بھی پار، جی بھائی حسبی اللہ، کل کس کو کہا گیا ہے؟ ہمارے آقا کو۔ جبکہ آسمان پر، دوسرے پر، 5ویں پر، 7ویں پر، سدرۃ المنتہا پہ 70,000 پردے رف اور بڑی بڑی چیزیں کراس، پھر عرش کے اوپر جا کر اللہ نے آپ کو بٹھایا، عرش کے اوپر بٹھایا نا۔ خدائی کا دعویٰ کرنا ہوتا ہے وہاں جا کے بندہ کہتا ہے میں رب گا، کیا ہوں میں؟ لیکن نبی جب تشریف لائے واپس تو کتنا بڑا فخر تھا یہ، اتنی بلندی پہ لے جانے کے لیے۔ لیکن آپ نے کہا کل، تو یہ کہہ حسبی اللہ، مجھے کون کافی ہے؟ اللہ۔ یہ لے جانے والا کون ہے؟ بٹھانے والا کون ہے؟ اتارنے والا کون ہے؟ پوری دنیا میں سب سے، پوری کائنات کی ہسٹری کا سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ ہمارے آقا ہیں۔ بڑے سجدے والے کون ہیں؟ بڑے رکوع والے کون ہیں؟ جن پہ پورا قرآن اترا ہے، جنہوں نے رب کو دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھنا بات کی بات ہے، ہماری ہے وہ، لیکن ہمارے نبی کیا کر چکے ہوئے ہیں؟ دیکھ چکے ہوئے۔ باقی کسی نبی نے دیکھا ابھی تک اللہ کو نہیں ہے۔ ایک نے تمنا کی تھی تو وہ اللہ کی تجلی کو بھی نہیں دیکھ سکے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی اتنے بڑے پیغمبر کو رب یہ کہہ رہے ہیں کل حسبی اللہ، تو نے بھی یہ کہنا ہے کہ مجھے کون کافی ہے؟ بڑا پیارا جملہ ہے، حسبی اللہ، حسبنا اللہ، حسبی اللہ، حسبنا اللہ۔ اس کو نا آپ اصحاب بدر کی تعداد میں پڑھا کریں۔ کس کی تعداد میں؟ اصحاب بدر کتنے ہیں؟ یہ جب ٹائم ملے آپ کو تو 313 اس کو پڑھا کریں، حسبی اللہ، اور اللہ مجھے کافی ہے، اور اس پر ہی تمام بھروسے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو بھروسہ، اعتماد، کانفیڈنس ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی
آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی بندے کے ساتھ تو آپ کے دل میں ہزار خیال آتے ہیں. اللہ کے ساتھ کیا کرو بھائی؟ انویسٹ کرو. لوگ کیا بیچ رہے ہیں جی؟ دلہ بھائی جوتیاں، سبزیاں، آلو، گوبھی ہیں. ہمارا لاہور شہر میں مدرسہ ہے تو وہاں پہ بچے پڑھتے ہیں تو باہر وہ سبزی والا سبزی لے لو، گاجرا، آلو، شملہ مرچ، اتنی کڑاکی اس کی آواز ہے. میرے دل میں ہے کہ یار یہ قرآن کا قاری بن جائے تو کتنا مزہ. میں اپنے بچوں کو ادھر کہنے لگا دیکھو بیٹا یہ وہ کنارے سے بول رہا ہے اور پورے محلے کی عورتیں اس کی آواز سن رہی ہیں. ٹماٹر، آلو، گاجراں، مولیاں، شلجم ہیں اور ہم ہلکا 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 پڑھ رہے ہیں. ساری دنیا بیچنے پہ لگی ہوئی ہے. کس پہ؟ بیچنے پہ. مکان بیچو، گاڑی بیچو، پیسہ بیچو ہے، اور جناب جوتیاں بیچو، اور اس کے بعد پالش بیچو، تیل بیچو، کھانے بیچو، دودھ بیچو، دہی بیچو، گوشت بیچو، دال بیچو. بیچنے پہ لگی ہوئی ساری دنیا. کیا ہے؟ بیچنے پہ لگی ہوئی ہے. ہم بیچیں تو کیا بیچیں؟ اپنا دل بیچیں. بیچیں تو کس کو بیچیں؟ لڑکی کو نہیں. کس کو بیچیں بھائی؟ اللہ کو بیچیں. اللہ کو دل بیچو. اس کا خریدار اللہ ہے اور یہ دل خریدنے کا مالک صرف ایک اللہ ہی ہو سکتا ہے. باقی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کا دل خرید لے. باقی ساری دنیا بے وفا ہے. میرا دل تم پہ قربان، میری جان تم پہ قربان، تمہارے سر کی قسم، تمہاری محبت کی قسم، تمہاری جان کی قسم، میں نے تمہارا جیسا دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے. اور پاگل ہو رہا تھا تو اور یہ کہتا میں تو آج تک تیرے ورگی ویکھی نہیں. بھائی لعنت ہے یار. کیا ہمارے نبی جیسا کوئی ہے؟ اور عاشقوں کا یہ جملہ کہ میں نے تو آج تک خدا کی قسم تمہاری طرح کچھ نہیں دیکھا. یہ یقین کریں یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ آپ بتائیں. میں نے تمہاری طرح آج تک کوئی بھی نہیں دیکھا. وہ بھی کہتا ہے جناب آپ تو میری حور پری ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں فلاں ہیں. دنیا میں تم ایک ہو بس، اور دنیا میں تم ایک ہو، تمہارے سوا مجھے کوئی نظر نہیں آتا. تو تم اندھے ہو. پھر تم کیا ہو؟ اندھے ہو. یہ جملہ بڑا تلخ جملہ ہے، بڑا گندا جملہ ہے اور بڑا جاہلانہ جملہ ہے. یہ جو کہہ دیتے ہیں نا کہ جی میں نے آج تک آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے آج تک آپ جیسی کوئی نہیں دیکھی. دونوں پاگل ہیں، دونوں جاہل ہیں. پروفیسر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب عقل کھو جاتی ہے نا تو ہندوؤں کے ملک میں ان کے پروفیسر بھی گائے کا پیشاب پیتے ہیں، ان کے ڈاکٹر بھی گائے کا پیشاب پیتے ہیں. ہندوؤں کی میں بات کر رہا ہوں جو گائے کو اور اصلی دیسی گائے کا پیشاب پیتے ہیں. یہ ان کے مذہب میں ہے. یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں. اس کو ماں سمجھتے ہیں. آپ اپنی ماں کے پستان سے دودھ پیتے ہیں نا تو وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں. اور شیعہ جو ہے وہ گھوڑوں کا پیشاب پیتے ہیں. شیعہ جو ہیں گھوڑوں کا پیشاب پیتے ہیں. بڑے گندے ہیں، ان سے سمیل آتی ہے. عامر صاحب، ہاں جی، میں عامر صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اہلیہ کا کچھ نہ کچھ لنک، اللہ کرے 100% نہ ہو، میں تو کہتا ہوں کہ 1% بھی نہ ہوئے، اللہ ہدایت دے دے. تو میں تو بھائی بالکل پہچانتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ بندہ شیعہ ہے. الحمدللہ مجھے اس چیز کی اللہ نے معرفت دی ہوئی ہے، میں پاس ہو کے اس کو پہچان لیتا ہوں. یہاں پہ ایک ساتھی ہمارے پاس دم کروانے آ رہا تھا تو کہتا میں کسی کرنل کا نا، کرنل کے گھر پہ میری ڈیوٹی آرمی میں آرمی میں بڑا مجھے وہ سنانے لگا جی میں رہتا ہوں جی ادھر حیدرآباد اور پتہ نہیں کہاں اور یہ اور وہ اور فلاں آگے پیچھے، اور بڑی مجھ سے مذہبی باتیں کرتا آگے پیچھے. تو اس کو کہیں ناف پڑ جاتی تھی، مجھے کہتا میرا ناف کا دم کر دیا کرے. میں کرتا رہتا تھا اس کو. تو ایک دن میں نے اس کو کھڑے کھڑے پوچھ لیے، میں نے کہا تم شاہ ہو یار، شیعہ ہو؟ کہتے نہیں لا حول ولا قوت ایسی بات نہیں. میں نے کہا یار میری پوری گارنٹی ہے یہ بات کی کہ آپ شیعہ ہو. کہتے نہیں ہمارے خاندان میں بڑے ہیں، سید ہیں اور شاہ ہیں، میں تو یہ ہوا اور وہ ہوا اور چینج ہو گیا. بھائی کیسے چینج ہو گئے؟ کہتے نہیں میں تو ادھر وینس میں رہتا ہوں، قاری شمس الحق صاحب کی مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، جمعہ یہاں پہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا بھائی ابھی تمہارے اندر جو ہے نا وہ چیز ہے، اس کو ختم کرو، نہیں تو تمہارے اندر سے سمیل آتی رہے گی، سمیل آتی رہے گی. تو حسبی اللہ کس کو کہا گیا؟ ہمارے
آقا کو. آج ذرا سا کوئی پیر کرامت دکھاتا ہے تو کہتے ہیں سانو یہی کافی ہے، لیکن ہمارے نبی کو کہا گیا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ کی عبادت اونچی، نام اونچا، کام اونچا، جسم اونچا، جان اونچی، صحت اچھی، ہر چیز، صورت سیرت تمام چیزیں اچھی ہیں، آپ کہیں حسبی اللہ، کہ میرا بھی کون ہے؟ قل هو اللہ احد، آپ کہیں اللہ ایک ہے. بھئی نبی سے کوئی شک تھا؟ نبی کوئی خدا کو دو کہہ رہے تھے؟ نہیں. قل هو اللہ احد، آپ کہیں اللہ. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جی. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، قل لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. تو کہہ لا الہ الا اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا تمہیں نمونہ بنائے گی اور تم امام بنو گے. جب امام کل اور کل اور کل اور کل سے اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے تو پھر ہم چھوٹے سے بابے کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں. ہم سب کو شرمندہ تعبیر ہونا چاہیے اور اللہ کے دربار میں اللہ کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے. اور یہ جو سوال ان سے کیا ہے آج بھی ہم کرتے ہیں، انگریزوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے. بھائی آسمان کس نے بنایا؟ یہاں پر وہی کہیں گے لا یقولون اللہ، یہ تو کس نے بنایا؟ بھائی اللہ نے. تو تم کیا لینے آئے ہو بھائی؟ تم کہاں سے خدا بنا کے لے آئے؟ کہتے نہیں یہ خدا نہیں گئے، یہ خدا تک پہنچانے واسطے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. اللہ ہماری عقل کو سلیم کر دے بس. برحمتک یا ارحم الراحمین.